یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس کبھی کوئی شخص آتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ایک غلطی کر کے آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے مسلمان ہونا ہے، تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، شام میں بھی فارغ ہوتا ہوں تو تجھے وہاں عالم صاحب کے پاس لے جائیں گے، وہ فلاں جگہ مفتی صاحب ہے نا، وہاں لے جائیں گے تجھے، تو وہاں اسلام لے آنا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے میرے بھائی، جب مسلمان کوئی کہے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے تو اب ہر آدمی پر لازم ہے اسے یہ نہ کہے کہ بھائی شام کو چلیں گے، کل چلیں گے، آج تو چھٹی ہے کل چلیں گے، آج فلاں جگہ آفس بند ہے کل جائیں گے۔ نہ، آپ اسے فوراً کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے، اسے فوراً۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ اسے یہ بھی نہیں کہنا آپ نے کہ پہلے نہا کے آ جاؤ، پاک ہو جاؤ، غسل کر لو، یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں، یہ ساری چیزیں بعد کی۔ اسلام لانے کا طریقہ کوئی زیادہ مشکل تھوڑی، کوئی آپ نے ڈاکومنٹس تھوڑی بنا کے دے رہے ہیں، آپ کلمہ پڑھا رہے ہیں، مسلمان کر دیا۔ اور یہ کتنا بڑا اجر ہے، ثواب ہے کہ کوئی آدمی آپ کی وجہ سے کفر سے نکل کر اسلام کی طرف آ جائے، وہ آدمی نیکی کی طرف آ جائے، مسلمان ہو گیا، کفر چھوڑ گیا۔ تو اسلام قبول کروانے کا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم سب کو نکاح کے طریقے سب کو یاد ہیں، وہ چیزیں پتہ بھی ہیں، ہاں اسلام لانے کا طریقہ نہیں، بولے مولوی صاحب بتائیں گے، عالم صاحب کے پاس جاؤ، کسی مفتی کے پاس جاؤ، وہ بیچارہ ڈھونڈتا ہی رہے۔ بعض فیملیز ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی گھر جاؤ، فیملی لاؤ، یہ کرو وہ کرو، اکٹھے ہو کے کسی جگہ پہنچے، جن کے پاس جانا تھا ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، اب پھر بیٹھے ہوئے کل آ جائیں گے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کے پاس کبھی بھی کہیں بھی کوئی آتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اسلام قبول کروا دیں، تو بھائی آپ انتظار نہ کریں، آپ اسے فوراً کلمہ پڑھوائیں، کہ میں اسے یہ کلمات کہہ دیں کہ میں جس پہلے مذہب دین پہ تھا اس سے توبہ کرتا ہوں اور اس سے بیزار ہوں، اور دین اسلام، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں قبول کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمپل سادہ تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اگر بالفرض اسے اس چیز کا ترجمہ نہیں پتا، آپ یہ کلمے تو زبان سے کہہ دیتے ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، ان پر میں ایمان لاتا ہوں۔ بس اتنی بات ہر آدمی کہہ لے، اس کے بعد کہے آؤ تمہیں کسی عالم کے پاس لے کے چلتے ہیں، اس کے بعد اب یہ نہ کہیں کہ وہیں جا کر کلمہ پڑھیں، وہیں جا کر وہ سب کچھ کریں گے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کو پتہ ہے، جب کوئی کسی مفتی کے پاس ایسے کسی شخص کو لے کر آتا ہے کہ اس نے مجھے بولا ہوا تھا اسلام قبول کروا لو، مجھے کلمہ پڑھا دو، مسلمان کر دو، تو میں نے اسے کہا شام کو چلیں گے، یا آؤ چلتے ہیں، یا کل چلیں گے، تو پتہ ہے آپ کو عالم مفتی آگے کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں پہلے یہ تو کلمہ پڑھے تم بھی کلمہ پڑھو ساتھ اس کے، کیونکہ تو اتنی دیر اس کے کفر پر راضی رہا ہے، اتنی دیر اس کے اسلام قبول نہ کرنے پر اور اس کے کفر کی حالت پر تو راضی رہا ہے، تو اس صورت میں تمہیں بھی کلمہ پڑھنا ہے، تجھے بھی تجدید ایمان یہ کرنا ہے۔ تو وہ اسے آگے عالم یہ کہتے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے بالکل، کیونکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، جس نے کلمہ پڑھانے کے لیے آپ کو کہا مسلمان کرنے کے لیے، تو فوراً کر دو میرے بھائی مسلمان اسے۔ ہاں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے دین کا یہ نالج چاہیے، اور پھر جا کر میں دیکھوں گا، مجھے یہ باتیں پتہ چل جائیں پھر میں اسلام قبول کروں گا۔ اب آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، تو پھر آپ اس کا ہاتھ پکڑے، آؤ میں آپ کو کسی عالم کے پاس لے کر چلتا ہوں، پھر آپ لے کر آئیں، کیونکہ ابھی تو وہ تیار ہی نہیں ہے نا اسلام کے لیے، وہ تو کہتے ہیں پہلے مجھے یہ چیزیں بتاؤ، پہلے مجھے یہ چیزیں بتاؤ، تو پھر جا کر اسلام جو ہے وہ پھر ٹھیک ہے، آپ علماء کے پاس لے جائیں، آپ کسی مفتیان کرام کے پاس لے جائیں، لیکن اگر نارمل کہہ رہا ہے پھر اسے لیٹ نہ کروائیں، اسے کلمہ پڑھا دیں، آپ کو مسلمان کرنے کا
یہ اجر بھی اللہ دے گا، یہ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے۔